روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کی صورت میں روس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دھمکیوں کا جواب دیں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ باضابطہ طور پر دہائیوں سے جاری غیر جانبداری کو ختم کرنے اور نیٹو میں شمولیت کے لیے تیار ہیں، جو اس اتحاد کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ دونوں ملکوں کے بلاک میں داخلے کی آخری بڑی رکاوٹ اس وقت دور ہوئی جب ترکی نے منگل کو اپنی مخالفت ختم کر دی تھی۔ یہ پیش رفت میڈرڈ میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے دوران ہوئی، جو پہلے ہی فوجی اتحاد کی تاریخ میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز ملاقاتوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں میڈرڈ میں موجود وائس آف امریکہ کے ہنری ریجول سے، جو اس اجلاس کو کور کر رہے ہیں۔ ہنری، امریکہ and especially President Biden announced more military presence in Europe, including the deployment of additional naval destroyers in Spain and positioning more troops elsewhere. What message is he giving? He's giving a message that transatlantic unity is in rude health at a time when Europe as a continent is at war and facing a very real threat from Russia. Of course, over the past 10 years, that NATO has essentially been firefighting crises around the world, and it's been trying to shore up its own unity. There were strains in the alliance under Donald Trump, accusations that countries weren't pulling their weight. But now the war in Ukraine has really galvanized the members together. And President Biden's message here at the summit was that America is here for the long haul, both to defend Europe's and NATO's territory. He said that the Article 5 of NATO was sacrosanct, that the US would help to defend every inch of NATO's soil, but also underlining that support for Ukraine in its war against Russia will be maintained, will be ongoing. Many leaders here at the summit have said it's vital that President Putin does not win this war, because if Russia does that, it will gain confidence to go on and try and take more territory in Europe. So the message from Biden has been warmly welcomed here by European allies. There will be more destroyers sent here to Spain, raising the number of naval destroyers from 4 to 6. There will be a new army headquarters for the US Army 5th Corps in Poland, new rotational deployments in Romania and the Baltic states, and air defenses sent to Germany and Italy. So a big package of additional defense, 100,000 US troops now on European soil. And it's very clear that NATO is entering a new era in its defense, in its rivalry with Russia. جی، ہنری ہمیں بتا رہے تھے کہ نیٹو ایک نئے ایرا میں داخل ہو رہی ہے یورپ کا دفاع کرنے کے لیے اور روس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جس طرح سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے یورپ کے لیے مزید فوجی اور دفاعی سامان، فوجی اور دفاعی قوت میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس میں امریکن ٹروپس شامل ہیں، نیول ڈسٹرائرز شامل ہیں، پولینڈ میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی شامل ہے، ایک پوری بریگیڈ ڈپلوائے کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے دیگر اقدامات جن کے تحت نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تحت نیٹو ممالک مل کر اپنی ٹیریٹری کا دفاع کریں گے کسی بھی انویڈر کے خلاف، اور خاص طور پر رشیا کے خلاف یوکرین کی مدد کرنے کے لیے جس قسم کی سپورٹ کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ہنری سے ہی۔ ہنری، it is a changed security environment, as you know the NATO allies are calling it. How significant are the US promises for Europe and NATO countries at a time of a serious security crisis since the Second World War? Exactly. Since 1945, Europe has not faced the kinds of challenges, the kinds of threats that it is facing now. And that was outlined in NATO's strategic concept. This is a 10-year project where NATO outlines its blueprint for the future in how it's going to deal with threats. And what a changed security environment it is over the past decade. The document was very explicit in naming Russia as the biggest imminent security threat to NATO and its allies and its partners. And so that additional support from the United States is vital, because despite this being an alliance of 30 members, soon to be 32 when Sweden and Finland are expected to join very soon, of course the United States still contributes by far the bulk of the force and the numeracy, the number of forces behind the NATO alliance. And so it is a vital contribution to NATO, but also particularly when NATO is expanding
its horizons, really. That strategic concept, also named China, as a challenge to NATO's security, to its values and to its interests. There are countries also who are looking south to challenges from the Sahel, to militant Islamist groups there that could challenge NATO territory as well. So it's vital that this level of NATO unity is maintained in what it describes as a dangerous and changing world. جی ہنری نے ہمیں بتایا ہے کہ نیٹو یہ سمجھتا ہے کہ نیٹو کو اس وقت جن چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے اس کے لیے امریکن سپورٹ بہت ہی وائٹل ہے، اور ساتھ میں چائنا کو بھی نیٹو مستقبل کے لیے ایک خدشہ قرار دیتا ہے، ایک خطرہ قرار دیتا ہے کہ چائنا بھی کسی سٹیج پر ایسے اقدامات کر سکتا ہے کہ وہ نیٹو کے لیے زیادہ چیلنجنگ بن جائیں، اور اس چیلنجنگ سچویشن میں نیٹو کا اکٹھے ہونا اور اس میں دو مزید ممالک کا شامل ہونا ایک خوش آئند قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہنری، what additional support are we going to see for Ukraine in the coming days, weeks or months to defend itself from Russian invasion, whether it comes from the European Union or the NATO alliance? Well, that's the question, of course, that Ukraine wants answered, and a question that President Zelensky explicitly asked Wednesday when he addressed NATO leaders here in Madrid. NATO itself as an alliance is not providing the kind of weapons, heavy weapons that Ukraine wants, the kind of weapons that have slowly been arriving from Western partners, although NATO has been helping with the logistics of delivering it to Ukraine. It is the individual member states, particularly the United States, Britain, and to some extent some other countries, including Poland and France and Germany, that are sending the heavy weapons to Ukraine that it needs. At the moment, that is heavy artillery systems, multiple launch rocket systems. There's only a handful that are arriving in Ukraine, but Western military planners say those types of weapons could really change the game on the ground in the eastern part of Ukraine and could be vital to turning the tide of the war. Right. Well, thank you so much, Henry, for being with us today and telling our audience about this very important NATO meeting in Spain. اور اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ ہنری ریجول ہمیں بتا رہے تھے کہ نیٹو کی طرف سے کوئی ایسی امداد نہیں دی جا رہی یوکرین کو جس کو ہم ایک سگنیفیکنٹ مدد کہہ سکتے ہیں، جبکہ نیٹو ممالک انڈیویژولی ایسی مدد دے رہے ہیں جس میں جرمنی، فرانس اور امریکہ بھی شامل ہیں۔